بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ دو اسباق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جملہ فعلیہ میں فاعل اور مفعول کے استعمال کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں۔ آج کے اس لیکچر میں ہم انشاءاللہ جملہ فعلیہ کے بارے میں کچھ اور بنیادی چیزیں دیکھیں گے۔ مثلاً جملہ فعلیہ میں مرکبات کیسے استعمال ہو سکتے ہیں، فعل ماضی کو کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم یہ دیکھیں گے سبق میں کہ فعل ماضی میں نفی کا مفہوم کیسے پیدا کیا جائے، جملہ فعلیہ کو سوالیہ کیسے بنایا جائے، اور فعل ماضی میں تاکید کیسے پیدا کی جائے۔ تو یہ مختلف چھوٹے چھوٹے ٹاپکس ہیں جو آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ کور کرنے جا رہے ہیں۔ جملہ فعلیہ میں بعض اوقات مرکبات بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ مرکبات کے استعمال کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ مرکب فاعل کے طور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے، مفعول کے طور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے، اور دونوں فاعل اور مفعول میں بھی کوئی نہ کوئی مرکب استعمال ہو سکتا ہے۔ ایک مثال لیتے ہیں کہ مبشر کے بھائی نے مزمل کو مارا۔ یہاں پہ آپ کو ایک چیز نظر آ رہی ہوگی کہ مبشر کا بھائی یہ ہے ہمارا فاعل، اور مزمل یہاں پہ کیا ہے؟ مفعول، اور کام کیا ہوا ہے؟ مارنا۔ سب سے پہلے دیکھیں فعل کیا ہوا ہے۔ کام ہوا ہے یہاں پہ مارنا، اس کے لیے ہمارا ورب کیا تھا؟ ضربہ۔ بالکل ٹھیک۔ اب اگلا سوال ہم اپنے آپ سے کیا کرتے تھے کہ فاعل کون ہے؟ فاعل اگر اس میں ضمیر ہوتا تو ہم گردان میں گھس کے متعلقہ ضمیر تک پہنچتے، لیکن اگر فاعل اسم ظاہر تو پھر جملہ فعلیہ کا اہم ترین قاعدہ جو ہم پڑھ چکے ہیں وہ لاگو ہونا ہے۔ یہاں پہ فاعل کون ہے؟ یہاں پہ فاعل ہے مبشر کا بھائی۔ اس کا مطلب ایک ظاہر ہے فاعل۔ مبشر کا بھائی یہ ایک مرکب اضافی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں گزشتہ اسباق میں۔ اب مرکب اضافی اس کو بنائیں تو یہ کیا شکل اختیار کرے گا؟ اخو مبشرن۔ یہ شکل کیوں آ رہی ہے؟ دیکھیں مبشرن یہ تو مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے حالت جر میں نظر آ رہا ہے۔ اخو کی شکل آپ کے سامنے کیسے آ رہی ہے؟ دیکھیں اصل میں اسم کیا ہے؟ اخن، 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 لیکن ہم نے یہ کہا تھا کہ کچھ اسماء ایسے ہیں جن کو ہم نے اسماء خمسہ کہا تھا کہ جب وہ مضاف کے طور پر آتے ہیں اور ان کا اعراب ہم ہلکا کرتے ہیں تو وہ مختلف شکل اختیار کرتے ہیں۔ جیسے اخن کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس کی اعرابی شکلیں تین کیا ہوں گی؟ اخو، اخا، اخی۔ تو یہاں پہ دیکھیں اخو مبشرن، اس کا معنی کیا ہوگا؟ مبشر کا بھائی۔ اب ضربہ ہمارے پاس فعل ہے، فاعل اسم ظاہر ہے۔ ہم نے یہ کہا تھا جملہ فعلیہ کے اہم ترین قاعدے میں کہ اگر فاعل اسم ظاہر ہو تو پھر ہم نے دیکھنا ہے صرف جنس کو، مذکر ہے یا مؤنث۔ اخو مبشرن مذکر ہے، لہٰذا ہم ضربہ جو کہ پہلا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے وہ استعمال کر کے ساتھ ہم فاعل استعمال کر دیں گے، تو یہ کیا بن جائے گا؟ ضربہ اخو مبشرن، مبشر کے بھائی نے مارا۔ اب اگلا سوال آپ نے یہ کرنا ہے کہ مفعول کون ہے؟ مفعول مزمل ہے، تو مزمل حالت نصب میں اس کو لے آئیں تو مزملن، تو یہ شکل کیا بن جائے گی؟ ضربہ اخو مبشرن مزملن۔ یہ اب آپ کا جملہ جو بن رہا ہے اس کا معنی کیا ہے؟ مبشر کے بھائی نے مزمل کو مارا۔ اس لیے یہ پریشان نہیں ہونا کہ
مرکب آ گیا ہے۔ اب یہاں پہ آپ کو ایک شکل نظر آ رہی ہوگی، اخو مبشر، اس مرکب کی اعرابی حالت کا اندازہ آپ کو کہاں سے ہوگا؟ مضاف سے۔ تو یہاں پہ مضاف آپ کو حالت رفع میں نظر آ رہا ہے، لہٰذا یہ پوری ترکیب حالت رفع میں ہے، اور ہم نے اس کو حالت رفع میں کیوں رکھا ہے؟ کیونکہ فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے۔ تو ضرب اخو مبشر مزملا، تو یہ آپ کو ایک شکل نظر آ گئی جس میں فاعل مرکب اضافی کے طور پر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اسی کی ایک اور مثال دیکھ لیں، مدثر نے مبشر کے بھائی کو مارا۔ اب یہاں پہ شکل تھوڑی سی تبدیل ہوئی ہے، مدثر نے، اچھا کام وہی ہوا ہے مارنا، مارا کس نے ہے؟ مدثر نے، تو اب فاعل مدثر ہے، اور کس کو مارا ہے؟ وہ ہے مبشر کا بھائی۔ اب پہلے دیکھیں، فعل مارنا، اس سے ضربہ، مارا کس نے ہے؟ مدثر نے، یہ فاعل، تو اس کو حالت رفع میں رکھیں، ضرب مدثرن، یہ تو شکل سیدھی سادھی بن گئی۔ اب مارا کس کو گیا ہے؟ مبشر کا بھائی۔ اب یہ پھر مرکب اضافی ہے، تو اب ہونا کیا ہے؟ مبشر کا بھائی جب ہم شکل بنائیں گے یہ مرکب اضافی کی، وہ کیسے بنے گی؟ اخو مبشرن، بالکل اسی طرح جیسے پچھلے جملے میں ہم نے دیکھا، اخو مبشرن، لیکن کیونکہ ہم نے اب اس کو مفعول کے طور پر لینا ہے، حالت نصب میں یہ جائے گا، تو اخو کی جو دوسری شکل حالت نصب والی تھی وہ کیا تھی؟ اخا، تو یہ اخا کی شکل اختیار کر لے گا۔ اخا مبشرن کا معنی اب کیا ہے؟ مبشر کا بھائی، لیکن یہ حالت نصب میں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مفعول ہے۔ تو ضرب مدثرن اخا مبشرن، یہاں پہ آپ کو مفعول مرکب اضافی کے طور پر نظر آ گیا، اور یہ ایک جملہ مکمل ہو گیا کہ مدثر نے مبشر کے بھائی کو مارا۔ مبشر کے بھائی نے مزمل کے بھائی کو مارا۔ اب مارا کس نے ہے؟ مبشر کے بھائی نے۔ کس کو مارا ہے؟ مزمل کے بھائی کو۔ تو اب کیا ہے؟ ضرب اخو مبشرن، آگے کیا ہوگا؟ اخا مزملن، تو ضرب اخو مبشرن اخا مزملن، یہ اب آپ کی ترکیب کیا ہے؟ مبشر کے بھائی نے مزمل کے بھائی کو مارا۔ اس میں آپ کو فاعل اور مفعول دونوں مرکب اضافی کی شکل میں نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ کچھ تراکیب میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، مل کے ہم کیا کرتے ہیں کہ اردو تراکیب کو عربی میں ترجمہ کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ پہلے دیکھیں، عظیم اللہ نے سچ کہا، کام کیا ہوا ہے؟ سچ کہنا۔ کس نے کہا؟ عظیم اللہ۔ اب یہ عظیم اللہ آپ کو مرکب توصیفی کی شکل نظر آ رہا ہے، جس میں ایک صفت ہے اور ایک موصوف ہے۔ اب کام کیا ہوا؟ سچ کہنا، اس کے لیے ہم نے فعل کیا پڑھا تھا؟ ورب صدقہ۔ اب فاعل کون ہے؟ عظیم اللہ، تو صدق اللہ، یہ تو بن گیا اللہ نے سچ کہا۔ لیکن اب کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہے، تو ہم نے کیا پڑھا تھا کہ صفت نے موصوف کو فالو کرنا ہے، تو اللہ اسم کے چاروں پہلوؤں کے حساب سے اس کا انالیسس کریں اور جو صفت ہے وہ آگے لے کے آئیں۔ صدق اللہ العظیم، عظیم اللہ نے سچ کہا۔ تیرے رب نے مدد کی۔ اب کام کیا ہوا ہے؟ مدد کرنا، ناصرہ۔ کس نے مدد کی ہے؟ فاعل ہے تیرا رب، اسم ظاہر ہو گیا لیکن مرکب اضافی ہے، تو تیرا رب یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ ترکیب کیا بنی؟ ربو کا۔ اب یہ ربو کا پورے کا پورا یہ مرکب جو ہے یہ بن گیا ہمارا مرکب اضافی، اور یہ فاعل کی اب شکل لے گا، تو حالت رفع میں ہم اس کو رکھیں گے، تو ربو کا، ناصرہ ربو کا، تیرے رب نے مدد کی۔ جمیل کے دونوں لڑکے بیمار ہوئے۔ اب جمیل کے دونوں لڑکے بیمار ہوئے، بیمار ہونا یہ فعل ہے، کون بیمار ہوا؟ جمیل کے دونوں لڑکے، تو فاعل یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے جمیل کے دونوں لڑکے، فعل ماریزہ۔ اب جمیل کے دونوں لڑکے، یہ اب آپ کو شکل نظر آ رہی ہے مرکب اضافی کی۔ مضاف یہاں پہ کیا ہے؟ دو لڑکے،
لڑکے کی عربی کیا ہم نے پڑھی تھی؟ والدن، اور اس کا مثنیٰ بنائیں، دو بنائیں تو والدانی. اب اس کے اوپر مضاف کا قاعدہ لگائیں، یہ اعراب ہلکا ہو گیا، والدا بن گیا. اب والدا آگے مضاف الیہ کون ہے؟ جمیل، جمیلن، والدا جمیلن. اب یہ شکل جو ہے یہ حالت رفع کی شکل ہے، اور ہم نے کیونکہ فائل کے طور پر لینا ہے تو حالت رفع میں رکھنا ہے، تو یہ کیا بن جائے گا؟ والدا جمیلن. ایک اور مثال دیکھیں، لوگوں نے خطیب کا کلام سنا. یہاں پہ آپ دیکھیں کام کیا ہوا ہے؟ سننا. اب یہاں پہ فائل بھی ہے، وہ ہے لوگوں، یعنی جمع کا صیغہ ہے، اور کیا سنا؟ خطیب کا کلام، تو یہ مفعول ہے، اور مفعول میں آپ کو مرکب اضافی نظر آ رہا ہے. سنا، سننا کے لیے سامیہ. کس نے سنا؟ ظاہر ہے، ضمیر نہیں ہے، وہ ہے لوگوں، تو جمع الناسو. سامی الناسو، لوگوں نے سنا. کیا سنا؟ اب خطیب کا کلام یہ مرکب اضافی ہے. اصولاً یہ جملہ، یہ ترکیب کیا ہونی چاہیے تھی؟ کلام الخطیبی، خطیب کا کلام. لیکن کیونکہ یہ مفعول کے طور پر آنا ہے تو حالت نصب ہم رکھیں گے، تو یہ کلامو کی بجائے کیا بن جائے گا؟ کلاما، کلام الخطیبی. سکول کے چوکیدار نے سکول کا دروازہ کھولا. اب کام کیا ہوا ہے؟ کھولنا. کس نے کام کیا ہے؟ فاعل، سکول کا چوکیدار. مفعول کیا ہے؟ یعنی کس چیز کو کھولا ہے؟ وہ ہے سکول کا دروازہ. اب کھولنا کے لیے ہم ورب فعل پڑھ چکے ہیں فتح. اب فاعل اسم ظاہر ہے لیکن مرکب اضافی ہے، سکول کا چوکیدار. چوکیدار کے لیے لفظ ہوتا ہے بوابن. اب بوابن کے اوپر آپ مضاف کا قاعدہ اپلائی کریں، الف لام نہیں لگے گا اور اعراب ہلکا ہوگا، تو بوابن کیا بنا؟ بوابو. اور آگے سکول جو ہے یہاں پہ حالت جر میں جائے گا کیونکہ مضاف الیہ ہے، المدرستی. اب بواب المدرستی یہ ترکیب بن گئی سکول کا چوکیدار، لیکن ہم نے اس کو فاعل کے طور پر لینا ہے تو حالت رفع میں رکھیں گے، بواب المدرستی. فتح بواب المدرستی، یہ ہماری ترکیب بن گئی جس کا معنی کیا ہوگا؟ سکول کے چوکیدار نے کھولا. لیکن کیا کھولا ہے؟ یہ مفعول، وہ ہے سکول کا دروازہ. دروازے کے لیے بابن، مضاف بنائے بابو، اور آگے المدرستی، باب المدرستی، یہ کیا بن گئی؟ ترکیب سکول کا دروازہ. لیکن اب ہم نے اس کو حالت نصب میں لے جانا ہے، مفعول کے طور پر ہے، تو بابو کیا بن گیا؟ بابا، باب المدرستی. اس کا ترجمہ آپ کیا کریں گے؟ سکول کے چوکیدار نے سکول کا دروازہ کھولا. ایک اور ترکیب دیکھیں، مسلمانوں نے گائے کو ذبح کیا اور اس کا گوشت کھایا. اب اس جملے کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر لیں. ایک حصہ ہے مسلمانوں نے گائے کو ذبح کیا، کام کیا ہوا ہے؟ ذبح. کس نے ذبح کیا؟ مسلمانوں. یہ فاعل اسم ظاہر ہے اور ہے بھی یہاں پہ معرفہ، کیونکہ وہ جو ہم نے نشانیاں یاد کی تھیں، کوئی، کچھ، اس کا تذکرہ نہیں ہے، تو المسلمون ہم نے اس کو حالت رفع میں رکھنا ہے، فاعل ہے. ذبح المسلمون، مسلمانوں نے ذبح کیا. کس چیز کو ذبح کیا؟ گائے کو. اب گائے بھی کوئی یا ایک گائے نہیں ہے تو معرفہ البقرۃ، لیکن ہم نے حالت نصب میں لے جانا ہے البقرۃ. ذبح المسلمون البقرۃ، مسلمانوں نے گائے کو ذبح کیا. اب جملے کے دوسرے حصے کو دیکھیں، اور اس کا گوشت کھایا. اس کے اندر دو ضمیریں چھپی ہوئی ہیں. ایک تو یہ، اور اس کا گوشت کھایا، کھانے والے کون ہیں؟ مسلمان. لیکن یہاں وہ اسم نظر نہیں آ رہا، تو گویا یہاں پہ ایک ضمیر چھپی ہوئی ہے، گویا ہم کہیں اور انہوں نے اس کا گوشت کھایا. اور یہ اس کا گوشت، یہ جو اس آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ جو ضمیر ہے یہ بھی کسی کی طرف لوٹ رہی ہے. کس کا گوشت؟ گائے کا. تو گویا یہاں پہ دو ضمیریں موجود ہیں. اچھا، اب اس جملے کا ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کام کیا ہوا ہے؟ کھانا. اس کے لیے فعل کیا ہے؟ اکلا. کس نے کھایا؟ انہوں نے. جب ضمیر ہو فاعل تو ہم کیا کرتے تھے؟ گردان میں گھستے تھے. اب اکلا، اکلا، اکلو، تو یہ اکلو ہم نے لے لیا. کیا کھایا؟ اس کا گوشت. اب اصولاً یہ مرکب اضافی ہے،
گوشت کی عربی لحمن، اس کو مضاف بنائیں لحمو، اور آگے اس کے لیے ہم نے ضمیر اٹھانی ہے حالت جر میں، لیکن یہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے ضمیر گائے کی طرف، تو ہا، کیونکہ گائے مؤنث ہے تو لحموہا، لیکن اب ہم نے اس کو مفعول کے طور پر استعمال کرنا ہے تو لحمہا وَأَكَلُوا لَحْمَهَا۔ اب اس کا معنی کیا ہوگا؟ ذبح المسلمون البقرۃ وَأَكَلُوا لَحْمَهَا، مسلمانوں نے گائے کو ذبح کیا اور اس کا گوشت کھایا۔ فاطمہ اور زینب گھر میں داخل ہوئیں اور انہوں نے کھانا کھایا، بالکل جیسے پچھلی مثال ہم نے دیکھی تھی۔ کام کیا ہوا ہے؟ داخل ہونا، داخلہ، لیکن کون داخل ہوا ہے؟ فاطمہ اور زینب۔ اب یہ دو ہیں فاطمہ اور زینب لیکن مؤنث ہیں۔ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ فاعل اگر اسم ظاہر ہو تو صیغہ واحد اور غائب کا ہم نے اٹھانا ہے، صرف مذکر مؤنث کا خیال رکھنا ہے۔ تو یہاں پہ مؤنث ہیں تو مؤنث والا صیغہ دخلت۔ اب دخلت فاطمہ و زینب، یہ دونوں حالت رفع میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، تو اس کا معنی ہم کریں گے فاطمہ اور زینب داخل ہوئیں۔ کس میں داخل ہوئیں؟ گھر میں۔ دخلت فاطمہ و زینب فی البیتی، یہ فی البیتی کیا ہے؟ متعلق فعل، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ متعلق فعل کو ہم کہاں استعمال کریں گے؟ اگر تو فعل لازم ہوگا تو پھر ہم فاعل کے بعد، اور اگر متعدی ہوگا تو فعل، فاعل اور مفعول کے بعد ہم پھر متعلق فعل کو استعمال کریں گے۔ اب دوسرے حصے کو دیکھیں، اور انہوں نے کھانا کھایا۔ کام کیا ہوا ہے؟ کھانا، اکلا۔ کس نے کھایا؟ انہوں نے، لیکن یہ ان کس کی طرف یہ ضمیر لوٹ رہی ہے؟ ان دو، فاطمہ اور زینب کی طرف، تو لہٰذا یہ دو ہے۔ کھانا، یہ جو فعل ہے اس کو ہم گردان میں ڈھونڈیں گے جہاں پہ ہمیں ان دو مؤنث کی ضمیر ہمیں نظر آئے۔ تو اکلا، اکلا، اکلو، اکلت، اکلتا، یہ جو اکلتا ہے اس کے اندر ان دو مؤنث کے لیے ضمیر چھپی ہوئی ہے، تو اکلتا۔ کیا کھایا؟ مفعول کیا ہے یہاں پہ؟ کھانا، تو کھانا کے لیے الطعام، لیکن حالت نصب میں رکھنا ہے تو یہ کیا بن جائے گا؟ الطعام۔ دخلت فاطمہ و زینب فی البیت واکلت الطعام، اور انہوں نے کھانا کھایا۔ ابراہیم کے چھوٹے لڑکے نے زید کے بڑے لڑکے کی مدد کی۔ اب یہاں پہ ایک تھوڑی سی اور پیچیدگی میں نے آپ کے سامنے ڈال دی۔ ابراہیم کا چھوٹا لڑکا، اس نے زید کے بڑے لڑکے کی مدد کی ہے۔ کام کیا ہوا ہے؟ مدد کرنا، فعل۔ فاعل کون ہے؟ ابراہیم کا چھوٹا لڑکا۔ اب یہ جو چھوٹا لڑکا ہے یہ مرکب توصیفی ہے، پھر ابراہیم کا چھوٹا لڑکا، یہ پوری ترکیب مرکب اضافی ہے۔ تو گویا ایک ہی مرکب میں مرکب توصیفی بھی موجود ہے، مرکب اضافی بھی موجود ہے۔ بالکل اسی طرح زید کا بڑا لڑکا یہ مفعول ہے، مرکب اضافی اوورال ہے، لیکن بڑا لڑکا یہ مرکب توصیفی بھی ہے۔ تو سب سے پہلے ذرا ہم ترکیب یہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ابراہیم کا چھوٹا لڑکا اور زید کا بڑا لڑکا۔ تو دیکھیں ابراہیم کا چھوٹا لڑکا، پہلے دیکھیں ابراہیم کا لڑکا بنا لیں، والد ابراہیم۔ یاد کریں ابراہیم غیر منصرف ہے تو اس کی دو شکلیں کیا ہیں؟ ابراہیم، ابراہیمہ، ابراہیمہ، تو حالت جر میں بھی ابراہیمہ۔ والد ابراہیمہ یہ مرکب اضافی بن گیا۔ اب صفت ہے لڑکے کی چھوٹا۔ اب ہم نے کیا کرنا تھا کہ صفت نے موصوف کو فالو کرنا ہے، تو دیکھیں صفت ہے یہ لڑکے کی، لڑکا یہاں پہ کس شکل میں ہے؟ والدو، حالت رفع، تو صغیرن اس کی شکل آ گئی حالت رفع میں۔ دوسرے نمبر پہ یہ والدو اب کیا ہے؟ معرفہ ہے، تو لہٰذا صغیرن کو بھی ہم الصغیر بنا دیں گے۔ آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ والدو کے ساتھ الف لام تو نہیں نظر آ رہا، معرفہ کیسے؟ تو یاد کریں ہم نے معرفہ کی قسموں میں یہ پڑھا تھا کہ اگر اسم مضاف الی المعرفہ ہو تو یہ بھی معرفہ ہوتا ہے۔ اب والدو مضاف ہے ایک معرفہ اسم ابراہیم کی طرف، لہٰذا یہ والدو بھی کیا بن گیا؟ ہمارا معرفہ بن گیا۔ لہٰذا ہم اس کی صفت کو آخر میں جب لگائیں گے معرفہ بھی بنائیں گے، اور والدو حالت رفع میں ہے تو اس کو حالت رفع میں بھی لے کے آئیں گے۔ اور والدو واحد ہے، صفت واحد، والدو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے مذکر، لہٰذا صفت بھی ہم نے مذکر استعمال کی۔ اسی طرح
دوسری ترکیب کو دیکھیں، زید کا بڑا لڑکا، بالکل اسی طریقے سے پہلے بنائیں زید کا لڑکا والد زیدن، والد زیدن یہ آپ کا مضاف الیہ مرکب اضافی بن گیا۔ اب آگے ہے صفت بڑا، کبیرن، صفت کس کی ہے؟ لڑکے کی۔ اسی طرح لڑکا والدو یہاں پہ جو نظر آ رہی ہے حالت رفع، لہٰذا کبیرن حالت رفع میں ہم لائیں گے۔ پھر والدو یہاں پہ کیا ہے؟ مضاف کے طور پر ہے، لہٰذا کبیرن کی بجائے الکبیرو استعمال کریں۔ اب یہ ترکیب بظاہر بننی چاہیے والدو زیدن الکبیرو، لیکن یاد کریں ایک اور کلیہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب ایک تنوین والے اسم کو ہم آگے معرف باللام اسم کے ساتھ جوڑیں گے تو یہاں پہ ہم نون کا اضافہ کرتے ہیں۔ یہ اصل میں زیدن کی جو تنوین ہے اسی سے ہی ہم نے یہ نون نکال لیا، تو یہ جملہ ہمارا بن گیا زیدی، زیدن سے زیدی بن گیا اور نون نکل آیا، نون کے نیچے زیر اور آگے جوڑ دیں والد زیدن الکبیرو، زید کا بڑا لڑکا۔ اب ہم آتے ہیں جملے میں، کام کیا ہوا ہے؟ مدد کرنا۔ ناصرہ کس نے کیا؟ ابراہیم کے چھوٹے لڑکے میں۔ ابراہیم کا چھوٹا لڑکا فاعل، اسم ظاہر ہے، تو ناصرہ ساتھ جوڑیں والد ابراہیم الصغیر، حالت رفع میں ہم نے اس کو رکھنا ہے۔ لیکن اب مفعول کیا ہے؟ مفعول ہے زید کا بڑا لڑکا، ترکیب کیا تھی؟ والد زیدن الکبیر۔ اب اس کو ہم نے حالت نصب میں لے جانا ہے کیونکہ مفعول ہے، تو اب والدو کیا بن گیا؟ والدہ، والدہ زیدن، اور الکبیرو تھا کیونکہ والدو حالت نصب میں تھا تو صفت بھی حالت رفع میں تھی۔ اب والدہ حالت نصب میں چلا گیا تو اس کی صفت بھی حالت نصب میں چلی جائے گی، تو یہ جملہ کیا بن گیا؟ والدہ زیدن الکبیرہ نصرہ والد ابراہیم الصغیر والدہ زیدن الکبیرہ، ابراہیم کے چھوٹے لڑکے نے زید کے بڑے لڑکے کی مدد کی۔ فعل ماضی میں اگر نفی کا مفہوم پیدا کرنا ہو تو بڑا آسان طریقہ ہے کہ فعل ماضی کے شروع میں ہم ما کا اضافہ کر دیتے ہیں، اس سے فعل ماضی میں نفی کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔ مثال، زید نے حامد کو مارا، پہلے اس جملے کو بنائیں، ضرب زید حامدن، زید نے حامد کو مارا۔ اب اس کو نفی بنانا ہے، ما پیچھے لگا دیں، ما ضرب زید حامدن، اب اس کا معنی کیا ہوگا؟ زید نے حامد کو نہیں مارا۔ ما لگنے سے آپ کو نہ تو فعل میں تبدیلی نظر آ رہی ہے، نہ فاعل میں، اور نہ ہی مفعول میں، تو یہ ترکیب سیدھی سادھی بن گئی، ما ضرب زید حامدن، زید نے حامد کو نہیں مارا۔ جیسے ان کی تجارت نفع بخش نہیں ہوئی، پہلے دیکھیں ان کی تجارت نفع بخش ہوئی، نفع بخش ہونا اس کے لیے لفظ ہے رابیحہ۔ اب رابیحہ فاعل کون ہے؟ فاعل ظاہر ہے، وہ ہے ان کی تجارت، ان کی تجارت، تجارتو ہم، تجارتو ہم، مضاف مضاف الیہ، ہم یہ ہم نے حالت جر والی ضمیر اٹھائی ہے، تجارتو ہم، اور یہ کیونکہ اب فاعل ہے تو حالت رفع میں ہی رہنا ہے، تجارتہم۔ تو اب جملہ بظاہر کیا ہونا چاہیے تھا؟ ان کی تجارت نفع بخش ہوئی، رابحت تجارتہم، لیکن ہم نے نفی کا مفہوم پیدا کرنا ہے، ما رابحت تجارتہم، ان کی تجارت نفع بخش نہیں ہوئی۔ جملہ فعلیہ کو اگر ہم نے سوالیہ بنانا ہو تو پیچھے کے اسباق میں ہم پڑھ چکے ہیں حروف استفہام ہم استعمال کرتے ہیں، تو آپ یہاں پہ بھی جملہ فعلیہ میں حروف استفہام استعمال کر کے اس کو سوالیہ بنا سکتے ہیں۔ ایک مثال، تجھے کس نے پیدا کیا؟ اب پہلے جملہ ہے اس نے تجھے پیدا کیا، پہلے سادہ جملہ بنا لیں، اس نے تجھے پیدا کیا، پیدا کرنا خالہ کا، کس کو پیدا کیا گیا؟ تجھے، اس کے لیے مفعول، مفعول حالت نصب والی ضمیر کا، اب کا فعل کے ساتھ اٹیچ ہو گئے، پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں، خالہ کا، اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس نے تجھے پیدا کیا۔ میں نے سوال یہ کرنا ہے کہ کس نے تجھے پیدا کیا یا تجھے کس نے پیدا کیا؟ پیچھے حرف استفہام من لگا لیں، تو من خالہ کا،
تجھے کس نے پیدا کیا۔ اسی طرح یہ 3-4 مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب یہ عربی ہیں، آپ اردو بنائیں۔ پہلے دیکھیں، اینا ذہب اخوکا، اینا کو پہلے چھوڑ دیں۔ دیکھیں ذہب یہاں پہ فعل ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ وہ گیا۔ اب آگے فاعل آپ کو نظر آ رہے، اخوکا حالت رفع، تیرا بھائی مرکب اضافی، تیرا بھائی گیا۔ اینا پیچھے لگا لیں، اینا ذہب اخوکا، تیرا بھائی کہاں گیا؟ میں پیچھے فرض کر لیں ایک حرف ندا کے ساتھ کوئی اسم جوڑ دیتا ہوں، یا فاطمہ تو اینا ذہب اخوکا، اے فاطمہ تیرا بھائی کہاں گیا؟ اگلا جملہ دیکھیں، متا راجع ابوکا، متا کو چھوڑ دیں، راجع وہ لوٹا، کون؟ فاعل آگے نظر آ رہے ابو کا، یہ فاعل ہے کیوں کہ حالت رفع میں آپ کو نظر آ رہا ہے، تیرا والد یا تیرا باپ۔ پیچھے متا لگا دیں، متا راجع ابو کا، تیرا باپ کب لوٹا۔ اسی طرح آگے دیکھیں، حل قرأتن القرآن اليوم، حل کو چھوڑ دیں، پہلے دیکھیں قرأتن۔ اب قرأتن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ واحد مذکر یا مؤنث غائب کا صیغہ نہیں ہے، اس کا مطلب اس کے اندر ضمیر چھپی ہوئی ہے فاعل کی۔ اب وہ ضمیر کون سی چھپی ہوئی ہے؟ تو صیغے میں جائیں، قرأ قرأ قرأو قرأت قرأتا قرأنا قرأتا قرأتما قرأتم قرأتی قرأتما قرأتن۔ تو یہ اس کا مطلب جمع مؤنث حاضر کی ضمیر چھپی ہوئی ہے۔ تم سب مؤنث نے پڑھا، کیا آگے فاعل تو آ گیا، مفعول آگے نظر آ رہے القرآن، قرآن، یعنی تم سب مؤنث نے قرآن پڑھا۔ آگے الیوم، یہ ہم استعمال کرتے ہیں آج کے لیے، آج، یعنی آج تم سب مؤنث نے قرآن پڑھا۔ پیچھے سوال کر دیں، حل قرأتن القرآن اليوم، کیا تم سب مؤنث نے آج قرآن پڑھا؟ جواب ہو سکتا ہے نعم، جی ہاں ہم نے آج قرآن پڑھا۔ تو ہم کی ضمیر پھر نا کی طرف، آخری جو صیغہ ہے اس کی طرف لے جائیں تو یہ کیا بنے گا؟ نعم قرأنا القرآن اليوم، جی ہاں آج ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کی یا قرآن مجید پڑھا۔ آگے دیکھیں، لیما ضربتنی، لیما کو چھوڑ دیں۔ اب صیغہ ہے پہلے ضربتا، ضربتا تو نے مارا، اس کا مطلب اس کے اندر فاعل موجود ہے ضربتا، کس کو مارا گیا ہے؟ آگے یا متکلم نظر آ رہی ہے تو یہ مجھے، لیکن پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ یا متکلم کو جب فعل کے ساتھ ہم جوڑتے ہیں تو نون وقایہ کا ہم اضافہ کرتے ہیں، کیونکہ زیر کی جو ضرورت ہے یا کی وہ پوری کرتا ہے یہ نون وقایہ۔ تو یہ ضربتنی، تو نے مجھے مارا، اور سوال کر دیں لیما ضربتنی، تو نے مجھے کیوں مارا، تو نے مجھے کس لیے مارا۔ اور ایک مثال، یا ایھا الناس من خلق السماوات والارض، اب یا ایھا الناس کو پیچھے چھوڑ دیں، ابھی من کو بھی چھوڑ دیں، خلق اس نے پیدا کیا، السماوات والارض تمام آسمانوں اور زمین کو، خلقہ کے اندر فاعل موجود ہے، یعنی یہ فعل با فاعل ہے، اور آگے السماوات والارض یہ کیا ہے؟ ہمارا مفعول۔ من پیچھے لگا لیں، من خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا۔ پیچھے آپ ایک حرف ندا بھی اگر استعمال کر لیں، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اچھا اس کی ترکیب بھی دیکھیں، الف لام والا اسم ہے الناسو، اس کے ساتھ یا لگانے کے لیے درمیان میں ایھا کا اضافہ، ہم نے پڑھا تھا کہ اگر یا لگاتے ہوئے آگے الف لام والا جو اسم ہے وہ مذکر ہوگا تو ایھا کا اضافہ کریں گے درمیان میں، نہیں تو ایتھا کا۔ تو یہاں پہ مذکر ہے تو لہٰذا یا ایھا الناس، اے لوگو، من خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا۔ ایک اور چیز جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ فعل ماضی کے ساتھ قد کا استعمال اگر ہم کریں تو فعل ماضی میں دو قسم کے مفہوم پیدا ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ تاکید کا مفہوم، یا پھر ماضی قریب کا مفہوم۔
پیدا ہو جاتا ہے۔ مثال لیں، ایک ہے قد سمی اللہ، سمی اللہ اللہ نے سنا، قد لگا لیں، اب اس کا معنی ہم یہ کریں گے اللہ نے سنا ہے یا سن لیا ہے، یعنی یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ فعل کے فی الواقع ہونے کا جو آپ کو معنی پیدا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ قد سمی اللہ، اللہ نے سنا ہے یا سن لیا ہے۔ اسی طرح سورج طلوع ہو چکا ہے، یہ ماضی قریب کا مفہوم اب آپ کو نظر آ رہا ہے۔ قد طلعت الشمس، سورج طلوع ہو چکا ہے، یہ ماضی قریب کا آپ کو مفہوم پیدا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ کبھی ہم مزید تاکید پیدا کرنے کے لیے قد کے ساتھ لام تاکید کا بھی اضافہ کر دیتے ہیں، جیسے ایک جملہ ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یہ سورۃ 3 میں آپ کو ایک آیت نظر آئے گی۔ اب یہ قد کے ساتھ لام کا بھی ہم اضافہ کر رہے ہیں، لَقَدْ، یقیناً۔ یہ ذہن میں رکھ لیں، جب لَقَدْ آپ کو نظر آئے تو سمجھ لیں کہ یہاں پہ یقیناً کا معنی ہے، ماضی قریب کا معنی نہیں ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا، خلقنا یہ جمع کا صیغہ ہو گیا، یعنی آخری صیغہ، خلقنا ہم نے پیدا کیا، لقد خلقنا یقیناً ہم نے پیدا کیا۔ کس کو؟ آگے الانسانہ، یہ آپ کو حالت نصب میں نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ مفعول ہے، لقد خلقنا الانسانہ، بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا، اور آگے آپ کو مفعول کے بعد متعلق فعل نظر آ رہا ہے، وہ ہے فی احسن تقویم، بہترین صورت میں، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا ہے۔ بعض اوقات فعل کے ساتھ ہم صلہ کا بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی حروف جارہ۔ جب ہم فعل کے ساتھ حروف جارہ یا پریپوزیشنز کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے حروف جارہ کی مناسبت سے معنوی تبدیلی بھی پیدا ہوتی ہے۔ مثال لیں، ذاہبہ ہم نے پڑھا تھا وہ گیا، لیکن ذاہبہ بھی اگر ہم ساتھ حرف جارہ لگا دیں اور آگے پھر کوئی بات ہو، کوئی اسم ہو، تو اس کا معنی ہو گیا وہ لے گیا، اللہ نے ان کی روشنی لے لی، ان سب کی۔ اچھا، یہ میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کے لیے کوئی خاص رول نہیں ہے کہ کون سے فعل کے ساتھ جو ہے کون سا حرف جارہ لگائیں، تو یہ آپ کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے یا تو نظر آئیں گی یہ چیزیں، یا ڈکشنری کنسلٹ کرتے ہوئے آپ کو یہ چیزیں ملیں گی۔ اس کے لیے کوئی پیٹ رول نہیں ہے، لیکن 2-3 ایگزامپلز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ فعل کے ساتھ جب پریپوزیشن لگتی ہے تو اس کے اندر معنوی تبدیلی آتی ہے۔ جیسے نازلہ، وہ اترا، لیکن نازلہ کے بعد بی لگا دیں تو اس نے اتارا۔ کچھ اور مثالیں یہ ہیں کہ ساجدہ کے ساتھ عام طور پر لام حرف جارہ ضرور استعمال ہوتا ہے۔ شاکرہ یہ ایک ایسا فعل ہے، کبھی بغیر صلہ کے سادہ شاکرہ کی شکل میں استعمال ہوتا ہے، کبھی لام کے ساتھ، اور کبھی کبھار با کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو جیسے میں نے کہا کہ اس کے لیے کوئی خاص قواعد یا رول نہیں ہے، تو آپ کو ڈکشنری سے پتہ چلے گا یا قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے آپ کو نظر آئے گا کہ کس فعل کے ساتھ کون سی پریپوزیشن استعمال ہوئی ہے۔ لیکن جو بات یہاں پہ آپ کو یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی کسی فعل کے بعد آپ کو پریپوزیشن نظر آئے تو ذہن میں آپ کے یہ رہنا چاہیے کہ اچھا جی اس فعل کے اندر اب معنوی تبدیلی کوئی نظر آ سکتی ہے، تو وہاں پہ آپ کو ڈکشنری یا ترجمہ پڑھتے ہوئے کنسلٹ کرنا ہے، یعنی اپنے ذہن کو حاضر رکھنا ہے کہ یہ کیونکہ فعل کے بعد پریپوزیشن آئی ہے تو جو سادہ معنی تھا اس فعل کا وہ معنی ہو سکتا ہے نہ ہو، اب معنوی تبدیلی ہو سکتے آ رہی ہو۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے سبق میں، جس میں ہم انشاءاللہ فعل ماضی مجہول کے بارے میں پڑھیں گے، اور پھر انشاءاللہ پھر فعل مضارع کی طرف ہم چلیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔